حالیہ 4 روزہ لڑائی کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے رویوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بھارت کا جو رویہ ہے وہ دھمکی آمیز ہے، جارحانہ ہے اور انتہائی سخت ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو ہمارا رویہ جو ہے مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، پاکستانی وزیراعظم کہتے ہیں کہ ہم اپنے دفاع پہ کوئی مفاہمت نہیں کریں گے لیکن مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں۔ بھارت کو کیونکہ اپنی ڈومیسٹک کہتے ہیں نا لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، تو وہاں پر ایک آپ کو مودی صاحب کے ذہن میں آپ کو ایک انتقام کا ایک جھلک نظر آتی ہے ان کی گفتگو میں، جہاں پر وہ بات کر رہے ہوتے تقاریر میں۔ پاکستان میں غالباً ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہم اور کہتے ہیں فرق کی بات کریں تو مودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو صرف دہشت گردی پہ ہوں گے، لیکن گزشتہ روز جب شہباز شریف صاحب نے یہاں پہ صحافیوں سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہم کشمیر پہ بات کریں گے، سنتاس معاہدے پہ بات کریں گے، ہم دہشت گردی پہ بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ تجارت پہ بھی۔ اب تجارت پہ بات کرنے پہ میرے خیال میں ہم سب کی بہت سارے لوگوں کے کہتے ہیں نا کہ ایک پریشان ہونا چاہیے، ایک سوال یہ نشان ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی جب تجارت کو اور ہم لوگوں نے پاکستان نے ڈاؤن گریڈ کیا تھا اپنے ڈپلومیٹک ٹائز کو، وہ ایک کانٹیکس میں کیا تھا۔ بھارت نے 5 اگست 2019 میں جو یونیلیٹرل اقدامات کیے تھے جس کے تحت انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو اپنی یونین ٹیریٹری کا حصہ بنایا، تو دیٹ واز دا بیئر منیمم پاکستان کوڈ ڈو۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگر ہم کہیں نا کہ بزنس ایز یوزول کی طرف ہم بات کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بھارت کی جو نئی ریڈ لائن ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر فوجی قیادت کا ایک رد عمل ہوگا اور پاکستانی عوام کیا اس کو قبول کرے گی، یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے۔ اور اب بھارت نے ایک نئی جو ہے کہتے ہیں نا ایک نئی سرخ لکیر جو انہوں نے کھینچی ہے، جس کو نیا نارمل بیان کر رہے ہیں کہ جب چاہیں وہ ہمارے بین الاقوامی کہتے ہیں نا سرحد کی خلاف ورزی کر دیں، ڈرون حملہ کر دیں، میزائل حملہ کر دیں، جہاز بھیج دیں، تو یہ بھی کیا پاکستان کو قابل قبول ہوگا اس قسم کی ریڈ لائن؟ تو اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے جو ہے ہم نے زحمت دی ہے سابق وزیر اعظم پاکستان محترم انوار اللہ کاکڑ صاحب کو۔ سیکورٹی کے معاملات پہ بڑی گہری ان کی نظر ہے، بلوچستان کے معاملات کے اوپر بھی ہم ان سے بات کریں گے اور اس تناظر میں کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کی طرف سے جو ہے براہ راست جارحیت کا اس وقت فی الحال خدشہ نہ ہو کہ وہ کوئی مس ایڈوینچر کرے، لیکن بلا واسطہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ دہشت گردی ایک اس کا رخ ہے، اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم بائی انڈیا۔ دوسرا وہ بالکل یہ کر سکتا ہے کہ جی آبی جارحیت کرے جو اس نے اعلان کر رکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک کہتے ہیں نا معاشی اور آپ پہ سفارتی دباؤ میں بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ کاکڑ صاحب آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ پہلا سوال جو میرے خیال میں ہم سب کے ذہنوں میں ہے کہ آپ کیا ریڈ کر رہے ہیں، آپ اہم ترین عہدے پہ رہے ہیں پاکستان میں، کہ انڈیا میں کیا موڈ ہے؟ کیا وہ مزید کوئی مہم جوئی کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ عامر۔ دیکھیں انڈیا میں مجھے لگ رہا ہے جو موڈ ہے نا وہ سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ ہے۔ سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ اس لیے ہے کہ وہ فرسٹریشن کی پیک پہ پہنچ گئے۔ انہوں نے پچھلے 4-5 دہائیوں سے خود کو یہ یقین 1971 کے بعد دلایا ہوا تھا، اور ایک انہوں نے تکبر کا دیوتا تراشا ہوا تھا، اور اس کی پوجا میں، اس کی پرستش میں انہوں نے ایک مراج، ایک سراب کو فالو کر رہے تھے کہ ہم نے پاکستان اور 2 قومی نظریے کو دفن کر کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ باقی پورے ساؤتھ ایشیا میں کوئی ہمارا سامنا کرنے کی نہ جرت کرتا ہے نہ صلاحیت رکھتا ہے، تو ہم اس علاقے کے ہیجمان ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم بڑے ہیں، اور جو ہم کہیں گے، جو ہندوتوا کی فلسفہ کہے گا وہی سب کچھ ہوگا۔ اب ایسے میں 1990 کی دہائی کی اوپننس، جو اکنامک اوپننس منموہن سنگھ جی کی پالیسیز تھے، انہوں نے ان کو اکنامک کانفیڈنس بھی ٹرانسلیٹ کر دیا۔ جب آپ آلریڈی متکبر ہوں اور تھوڑی سی کامیابی مل جائے تو وہ جو فالس ایگو کی انفلیشن ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ 2-4 ڈگری انہوں نے اکنامک ریزنز کی وجہ سے بڑھ گئی، اوپر سے ایک سو کالڈ اسٹریٹجک تھریٹ کے طور پہ ویسٹ نے پوسٹ سوویت یونین میں تواتر سے چائنا کا تذکرہ شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ ایک ہمیں جو ہے نا بڑی سینچریز بگ بوائز کلب کا حصہ ہو گئے ہیں۔ بگ بوائز کلب کا حصہ تو خیر یہ کبھی بھی نہ بنے ہیں نا، نہیں میں کہہ رہا ہوں ان کو غلط فہمی ہے نا جو آپ نے بگ بوائز کلب کے ایرنڈ بوائے کے طور پہ سامنے آئے ہیں، ان کے پیغام رساں کے طور پہ سامنے آئے ہیں، اور یہ انہوں نے کانشیسلی یہ رول قبول بھی کیا۔ بگ بوائز تو جنرلی جو بگ بوائز ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ ایسی صورتحال میں ان کو ایک کلاسک اپرچونٹی نظر آئی، اور انہوں نے جو چائنیز کنٹینمنٹ کی پالیسی تھی اس کی فلرٹیشن ویسٹرن ہیمسفیئر کے ساتھ شروع کی، لیکن پاکستان آبسیشن کو وہ اوور کم نہیں کر سکے، اور اس کا وقتاً فوقتاً اس کا اظہار بھی عملی صورت میں کرتے رہے۔ اس مرتبہ میرے خیال میں وہ جو بت تھا بیسڈ آن دیٹ ہیوبرس that has been shaken.
No, that has been shattered. اچھا میں اس آج کا سومناتھ جو ہے نا وہ آر ایس ایس کا ہیڈ کوارٹر ہے. آر ایس ایس کا ہیڈ کوارٹر 21st century سومناتھ ہیز بین ڈیمالشڈ. سمبولکلی کہہ رہے ہیں آپ. جی میں سمبولکلی کہہ رہا ہوں. اچھا اب میں لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ کیونکہ گفتگو ہمیں آگے بڑھانی ہے. اگر میں نے ہر چیز میں ہاں ملا دی تو مسئلہ ہو جائے گا. نہیں ضرور کریں. اچھا اب یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سمبولک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بڑا ایج حاصل ہوا اور بھارت کو بہت دھچکا لگا ہے. لیکن اگر آپ گراؤنڈ پہ سچویشن دیکھیں کہ 5 اگست 2019 کا واقعہ انہوں نے یونیلیٹرل ایک اقدام کیا, ایک نئی سرخ لکیر کھینچ دی. اس کے بعد انہوں نے ابھی جارحیت کی, انہوں نے کہا جی ہم نے سنتاس معاہدے کو معطل کر کے رکھ دیا. تو بھارت اور اس نے نیا نارمل بنا دی جو خود وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم پہ چڑھ دوڑتے ہیں. تو پاکستان کے لیے ٹھیک ہے سمبولک وکٹری ہے ہماری, لیکن حالات مزید پیچیدہ نہیں ہو گئے. مطلب ہے کہ ہمارے لیے تھریٹ پرسیپشن میں زیادہ اضافہ نہیں ہو گیا. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کر دوں, جو گلوبل کمیونٹی ہے نا, جو پلیئرز اس میں انوالو رہے ہیں, میں بہت احتیاط سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو اس کرائسس میں نا جس طرح کی پاکستان کی اسیسمنٹ مغربی ممالک کی تھی, جی سی سی کے ممالک کی تھی, چائنا, تمام لوگ, اور ایک تو ہماری کیپیبلٹی اور ہمارے ول ٹو رسپونڈ اینڈ ریٹیلیٹ, ان دونوں کی جو مینجمنٹ ہو رہی تھی, اور وہ مینجمنٹ بھی انڈین کیلکولس کا حصہ تھا کہ ہم ایسے اسٹرائک کریں گے, پھر ہم ایک کال کر دیں گے, پھر ہم جو ان کے اکنامک دوست ہیں, ٹریڈیشنل دوست ہیں, بڑا بگ بوائے, جس بوائز آپ نے کہا نا, میں بگ بوائے کا ذکر کر دیتا ہوں جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, ان کو انوالو کر لیں گے. تو پاکستان کا جو رسپانس اور ریٹیلیشن ہے وہ آلموسٹ اٹ ول سیز ٹو ایگزسٹ, وہ کرے گا ہی نہیں. تو ہم اپنی ہیجمون سٹیچر جو ہے نا اس کو اسٹیبلش کر لیں گے, اینڈ ویل ٹیچ پاکستان اے لیسن. وہ ریورس ہو گیا. ان تمام لوگوں کو جو اس عمل میں موجود تھے, میری کم بات کو مکمل بات سمجھے, ان کا بھی پاکستان کا پرسیپشن ول تبدیل ہوئے, ول اینڈ کیپیبلٹی ٹو ریٹیلیٹ, دونوں کا اندازہ ہو گیا. دونوں کا اندازہ ہو گیا. میں اس کی کمبینیشن, یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یار یہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل, مجھے تو اس سے بڑا عہدہ سمجھ نہیں آ رہا ہے, ورنہ وہ رینک ان کو دے دینا چاہیے تھا. اچھا 3 یا 8 دن یا 9 دن قبل یہی شخص ایک عام سی اوورسیز گیدرنگ میں, جس کا کوئی اسٹریٹجک پرپس نہیں تھا, اسی 2 قومی نظریے کی گفتگو کرتے ہیں, اس کا احاطہ کرتے ہیں, اور وہ 8 دن کے بعد وہ اس کو بنیاد بنا کر جنگ چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کا بڑا شدید رد عمل آیا تھا پہلے بھارت میں جو تھا. انہوں نے جس طرح کے اعتراضات کیے تھے. آپ اب ہم نے ان سے پوچھ کے, بھگوت روہن سے, مودی جی سے, اجت دوول سے اپلیکیشن بھیجیں گے کہ جی ہم کس قسم کی سیاسی فکر لیکن کی بات کریں. وہ غالباً ان کو یہ اندازہ نہیں کہ پاکستان میں تو مطلب ہے دوسری کلاس سے 2 قومی نظریہ ہم پڑھتے ہیں, ہمارے تمام بچے پڑھتے ہیں, تو ہمارے لیے تو کبھی بھی وہ ڈیڈ اینڈ اوور نہیں تھا. تو ٹھیک ہے کہ اس کو ہائیسٹ لیول کے اوپر دوبارہ سے اس کو جو ہے دہرایا گیا. مجھے یہ بتائیے, اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ جی جو فائر بندی ہے وہ ہولڈ کرتی نظر آ رہی, جاری رہے گی, لیکن بڑا فریجائل, ہمارے سیکورٹی ذرائع کہتے ہیں کہ پیس از ویری فریجائل, اور ڈی اسکلیشن بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. اب اگلا ڈس ایڈونچر اگر آپ کیلکولیٹ کریں کہ بھارت کے پاس کیا آپشنز ہیں, وہ کن مطلب پاکستان کو ظاہر وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, انہوں نے اپنا مطلب پتے دکھائے ہوئے ہیں, تو کیا ہمیں کس چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ جو آر ایس ایس کے بھگت ہیں, بی ایل اے, بی ایل ایف, ٹی ٹی پی, جو ان کے یہ سروگیٹ مدر کی ان کی پروڈکشن ہے. سروگیٹ مدر آر ایس ایس ہے, اور اس کی جو پروڈکشن ہے وہ بچے چیلے ان کے اس علاقے میں گھوم رہے ہیں. ان چیلوں نے ضرور, ان میں فردر انویسٹمنٹ بھی ہوگی. یہ جو انٹرنل چیلنج ہے اس میں تو اب کنفیوژن ختم ہو گئی ہے. جو سوسائٹی کے اندر کنفیوژن تھی نا, جو بہت سارے لوگ اس کو وکٹم کارڈ کے طور پہ لیتے تھے, ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کا جھگڑا قرار دے دیتے تھے, اور مختلف توجیہات پیش کرتے تھے, وہ کنفیوژنز دور ہو رہی ہیں. اور جو ہی یہ بائی اینڈ لارج سپورٹ ان فورسز کو اویلیبل ہوگی, میں وقت کا تعین نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں اس یقین کا اظہار ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اس چیلنج کو انشاءاللہ بہت جلدی آپ اوور کم کریں. اس پہ میں آگے چل کے مزید ہم بات کریں گے. میں بھی چاہوں گا کہ جو شہباز شریف صاحب نے کل گزشتہ روز گفتگو کی,
تین باتوں پہ تو میرے خیال میں قوم میں کنسنسس ہے کہ کشمیر پہ ہمیں بات کرنی ہے. بے شک بھارت کچھ اور اس کا ایجنڈا ہو, ہمارا ایجنڈا کلیئر ہے. کشمیر پہ بات کریں گے, ہم سنتاس معاہدے پہ بات کریں گے, اور بھارت کی ریاستی دہشت گردی پہ کریں گے. تجارت والا کیا آپ کے خیال میں سلپ آف ٹنگ تھا؟ اب ان حالات میں مطلب ہے کہ مجھے نہیں پتا, مگر میں آپ کو ممکن ہے مطلب پریکٹیکلی یہ تو دور دور تک آثار نظر میرے خیال میں یہ والی جو قبل از وقت بات کی, ہمیں تو یہ لگ رہا ہے پرٹیکولرلی when we are talking پاکستان ورسز انڈیا, اس میں اگر ایک آدھ جگہ پر آپ کے دانست میں کوئی چیز ہونی چاہیے, کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, اس کو بھی پبلک ڈومین میں اس پہ میرے خیال میں گفتگو پہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے. میرا ویو ہے درست کہہ رہے ہیں. وہ اس لیے اٹس ناٹ شہباز شریف. He is the Prime Minister of Pakistan, an elected Prime Minister of this country who happens to be in a war situation with our arch enemy India. آپ کا جو عدو مبین ہے نا, کھلا دشمن, وہ ہندوستان ہے. اور اس وقت ہندوستان کے ساتھ مقابلے میں کسی, شہباز صاحب تو ہمارے وزیر اعظم ہیں, کیا اپوزیشن, کیا حکومت, کیا میسیجنگ ہماری بہت کیئرفل ہونی چاہیے. آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جو سویلین لیڈرشپ جو مجھے اس لگ رہا ہے کہ دے شوڈ بی مور کیئرفل اباؤٹ دی چوائس آف وہ ٹھیک ہے ہونی چاہیے. اور صرف میں وزیر اعظم کی طرف سے نہیں, ہمارے ڈیفینس منسٹر تمام لوگوں نے, کئی لوگوں نے لوز بالز کی ہیں جس پہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ دشمن ہر چیز کو ہمارے ریڈ کر رہے ہیں اور بعض اوقات ہماری شرافت کو کمزوری سمجھے گا. جی کہہ رہی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہمارے بہت سارے نادانستگی میں لوگ جو ہے نا کسی اور کی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں, سب کو بہت محتاط گفتگو کرنی چاہیے. اچھا ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم جائزہ لیں کہ تینوں فرنٹس میں جو موجودہ کانفلکٹ ہوا, ملٹری کانفلکٹ میں ہم لوگوں نے بالکل ان کو ناکو چنے چبا دیے, حتیٰ کہ میڈیا اور ڈپلومیسی میں بھی پاکستان has done much better than the Indians. اور ریمارکیبل پاکستانی میڈیا. لیکن میرے یہاں پہ لیکن آ رہا ہے, کیونکہ میں ذرا سب چیزوں کو جس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اس میں زیادہ مسئلہ جو تھا کہتے ہیں بھارتیوں کی غلطی کا بھی تھا. انہوں نے جتنا چچورے انداز میں میڈیا کا اپنے ہینڈل کیا یا جو انہوں نے نوٹنکی لگائی تو یہی ہونا تھا. ڈپلومیسی میں بھی ان کا یہ ہوا, لیکن گوئنگ فارورڈ ان کا کلاؤڈ زیادہ بڑا ہے. معاشی کلاؤڈ ہم سے بڑا ہے, ڈپلومیٹک کلاؤڈ ہم سے بڑا ہے. ٹھیک ہے ابھی نہیں چلا, اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ میڈیا ان کا بہت بڑا ہے. ہمارے پاس کوئی انگریزی زبان کے چینل تک نہیں ہے, یعنی کہ ہم اگر جو بھی بات کرتے ہیں ہم اپنے ایکو چیمبر میں بات کرتے ہیں. ان کے پاس بھی بلاک کے زیادہ ہم سے بہتر, ان کے پاس زیادہ اچھی ویب سائٹس ہیں, زیادہ بڑے پرچے ہیں, زیادہ اچھے چینلز ہیں. تو کیا کس طرح سے آپ اینالائز کریں گے اس چیلنج کو؟ دیکھیں یہ ہے کہ خدشہ میرے بے بنیاد ہے. نہیں بالکل یہ ریئلسٹک اسسمنٹ ہے. اور یہ ضرور ہوا کہ آپ کا جو سینس آف کانفیڈنس ہے وہ انہانس ہوا ہے, کہ وہ جو اکنامک ایڈوانٹیج ہے, جو وہ 2 ڈگری اوپر ہے, اس کے ہوتے ہوئے آپ نے اس کو ریورس کر دیا. اب جب یہ ایک پرولونگڈ چیلنج کے طور پہ اور ایک انسیسنٹ چیلنج کے طور پہ جب سامنے آئے گا, اس کی جو پریپریشن ہے نا, یہ یاد رکھیے کہ یہ پاکستان آن اٹس اون شاید نہ کرے یا نہ کر پائے. آپ کو اس بات کو ایک ریجنل الائنس ڈیولپ کرنا ہوگا, اور یہ تھریٹ پاکستان اورینٹڈ تھریٹ نہیں ہے. یہ پورے ساؤتھ ایشیا کو تھریٹ ہے, یہ چائنا کو تھریٹ ہے, یہ بنگلہ دیش کو تھریٹ ہے, یہ سری لنکا کو, نیپال کو تھریٹ, یہ سب کو تھریٹن کر رہا ہے. اور پاکستان نے صرف یہ جرت کر لی ہے کہ اس کو کہہ دیے, بلی کو کہے نو, I won't be bullied. No matter how hard you try, you will see the hardest response. جو باقی لوگ آبزرونٹس ہیں ان کو گفتگو ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں جب آپ محلے میں کوئی ایک گندا محلے دار آ جائے تو باقی محلے والے کیا کرتے تھے؟ وہ سارے ایک دوسرے کے خلاف صف بندی کرتے ہیں. یہ بڑی اہم بات کی آپ نے. میں کیونکہ وقت مختصر اور سوالات بے شمار ہیں اور میں وقفے پہ بھی نہیں جانا چاہ رہا, میں 2-3 سوال اور کروں گا. وہ یہ کہ امریکہ کا کردار, امریکہ کا بھارت جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے, ان کی زیادہ ایک ڈیپتھ ہے ان کے اس کے اندر, خدا آپ کا بھلا کرے, تعلقات کے اندر. پاکستان کے ساتھ جو ہے اب وہ تعلقات کی نوعیت نہیں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو امریکی صدر نے کردار ادا کیا جس کو پاکستان نے بڑا سراہا, اور اسی کردار کو جو ہے بھارت جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, اور امریکی صدر بار بار اس کا اعادہ کرتے کہ جی میں نے سیز فائر کروایا. کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا وہ کہتے ہیں نا آخری تجزیے میں جا کے جھکاؤ کہاں ہوگا, کتنا بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں ہمارے ہاں ایک خوفزدہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب ہم چیزوں کو دیکھ رہے تھے, ہم نے کہا کہ بس جناب ان کا اسٹریٹجک الائنس بن گیا, انہوں نے چائنا کو گرا دیا, اس کی بھی 1.5 ارب کی آبادی ہے, اس کی بھی 1.5 ارب کی آبادی ہے, وہ اس کو روک لے گا. دیکھیں 4 ماہ کا بچہ
28 سال کے جوان کو روک سکتا ہے؟ ہندوستان 4 ماہ کا بچہ ہے، اس کی خواہش ہے 28 سال کے نوجوان کو روکنے کی، جو چائنا، ٹھیک ہے، جو چائنا کو کنٹین کرنے کی ڈیزائر تو ہے، کیپیبلٹی بھی ہے یا نہیں؟ اب اس کیپیبلٹی پہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس موجودہ قیادت کو، میں تو ان کا دعاگو ہوں، دونوں جہاں میں خیر دے، اس کیپیبلٹی اور اس کی پرسپشن کو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں شٹر نہیں کیا، کرمبل کر دیا۔ یہ جو ریڈ لائنز، مجھے میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو کہہ رہا ہوں، اف یو آر ان US شوز اور ان ویسٹ شوز، آپ نے ایک تازہ تجربہ کیا ہے کہ $2 ٹریلین افغانستان میں لگا کے $200 ارب میں آپ نے افغان نیشنل آرمی کھڑی کرنے کی کوشش کی، 72 گھنٹے میں وہ ختم ہو گئی، وینش ہو گئی۔ اب اسی خطے میں پچھلے 30 سالوں سے آپ ہندوستان کو پمپ کر رہے ہیں، پمپ کر رہے ہیں، پمپ کر رہے ہیں، 4 دنوں میں وہ کولیپس کر گیا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں جو ویسٹرن اسٹریٹجک تھنکرز ہیں وہ اس کیپیبلٹی کو ریکیلیبریٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ یار یہ جس گھوڑے پہ ہم نے پیسے لگائے ہوئے ہیں، یہ چائنا کو تو چھوڑو، یہ پاکستان کو نہیں ہینڈل کر پا رہا، تو کوئی تو لہٰذا آپ کے لیے میرے خیال میں سلور لائننگ موجود ہے، بہت ساری اپرچونٹیز موجود ہیں، اور یہ US اور چائنا کا کوئی ہاٹ پرسوٹ نہیں ہونے جا رہا، یہ میری اپنی تھنکنگ ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو جب وہ نہیں ہونے جا رہا تو کنٹینمنٹ آف چائنا وڈ بی کنورٹیڈ انٹو انگیجمنٹ آف چائنا۔ پہلے وہ کنڈیشنل انگیجمنٹ کی بات کریں گے، پھر وہ فل ٹائم انگیجمنٹ میں چلے جائیں گے۔ اس میں ہندوستان کا جو کلاؤٹ ہے نا، وہ آہستہ آہستہ تاریخ کے ڈسٹ بن میں چلا جائے گا۔ چلیں یہاں پہ اگر اجازت دیں، ڈسٹ بن کے اوپر ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے ناظرین، کاکڑ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، ساتھ رہیے گا۔ ہم ادھر 4 میزائل داغ دیں گے تو کون روکے گا ہمیں؟ چھمبے کی بات نہیں ہے، یہ ہوگا کسی دن، تو جب وہ اس کا جواب دیں گے، وہ جواب دینے کی کیپیبلٹی بھی یہاں موجود ہے۔ ان ملیٹنٹس کے رائٹس، یہ سول سوسائٹی، یہ لائرز، یہ ججز پلیٹ کر رہے ہیں، عشقی ہے نا، رومانس، بغیر عدالت کے آپ گولی نہیں مار سکتے، پاکستان کا آئین کہتا ہے۔ میں خزدار میں بچے مارے ہیں، اس پاکستان کے آئین کے قوانین کے تحت APS میں معصوم بچے مارے ہیں۔ کسی کو یہ خیال آیا 9 بندوں کو بھی ہم کنوکٹ نہیں کر پائے، کھوکھلے قوانین، ماؤں کی گودیں اجاڑتی ہیں، ان کا مداوع نہیں کر پاتے۔ آپ سجدہ کریں ان قوانین۔ پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم انوار اللہ کاکڑ صاحب، ان سے کچھ بات ہو رہی ہے پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے، دہشت گردی کے چیلنج کے حوالے سے۔ میں آؤں گا بلوچستان کے موضوع کے اوپر بھی، وقت کم ہوگا ہمارے پاس، لیکن اس کو بھی ہم ٹچ کریں گے۔ اس سے پہلے یہ جو بھارت نے نئی ریڈ لائنز جو اس نے اپنی طرف سے ڈیفائن کی ہیں، بریچ کیا ہے، اس کا جو یونیلیٹرلزم کی سیاست ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس نے اپنی طرف سے کشمیر کا مسئلہ حل کر لیا، اس نے سنتاس معاہدے کو معطل کر دیا، پاکستان کے لیے کتنا بڑا اسٹریٹجک چیلنج ہو گیا ہے یہ، پیچیدہ ہمارے لیے کتنے حالات ہو گئے؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے ایک فالس فلیگ پریٹیکسٹ کو بیان کر کے نا، حملہ کر کے کسی دوسرے ملک کی سوورنٹی کو وائلیٹ کرنے کی پریسیڈنٹ کریٹ کرتی۔ اچھا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایفینسو پاسچر اس ریجن میں صرف یہ کر سکتے ہیں۔ ان کو شاید ان کے پلانرز نے یہ نہیں سوچا کہ اگر کسی دن پاکستان نے اس طرح سوچنا شروع کر دیا تو جیسے ابھی اسکول کے بچوں کا اٹیک ہے، یا جعفر ایکسپریس اٹیک ہے، یا TTP کے اٹیک ہیں، جس دن اگر ہم اس تھاٹ پروسیس میں اس سٹیج پہ پہنچے اور ہم نے اپنے تئیں آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہاں پہ ٹیرر کے سینٹرز کہاں ہیں، ہم کسی بھی جگہ، فی الحال میں اوائڈ کر رہا ہوں نام، اس کو یوں کہ اگر کہیں، میں اگر ریفریز کرنے کی اجازت ہے مجھے، کہ بھارت جتنا بڑے اتنے ہی بڑے اس کے تضادات ہیں، اتنے ہی بڑے ان کے انٹرنل کنٹرڈکشنز ہیں، بتا رہا ہوں جس کو آپ پلے آن کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہم ادھر 4 میزائل داغ دیں گے تو کون روکے گا ہمیں؟ کیونکہ اب تو یہ اسٹیبلش ایسی نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے۔ نہیں دیکھیں آپ عامر، اس کو بہت تسلی سے سوچیں، یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، یہ ہوگا کسی دن، مجھے ڈر لگا ہوا ہے، یہ ہوگا کسی دن۔ وہ آپ انیشیٹ کر کے کریں گے
تو جب وہ اس کا جواب دیں گے، وہ جواب دینے کی کیپیبلٹی بھی یہاں موجود ہے. اگر وہ اس کو اسکیلیٹ کریں گے، اسکیلیشن کی کیپیبلٹی بھی موجود ہے. اور اگر وہ میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، یہ بھی ان کا فیصلہ ہوگا. لیکن یہ پریسیڈنٹ وہ دے گئے ہیں، تو یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ہمارے ہاتھ کیا دے رہے ہیں، کیونکہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ ہندوتوا کے بھگت، یہ ہندوستان کی ریاست، یہ پائنیئر ہیں ٹیررزم کے ایشیا میں، یہ بانی ہیں. They have given birth to terrorism in Asia. یہ یاد رکھیں، یہاں نان وائلنٹ گاندھین فالوورز نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں پہ مصطفی تاریخ کا بہت جو ہے وہ اس طرف ہے، سنت جو جہاد کی سنت ہے اس پہ عمل درآمد کرنے والے صاحب ایمان لوگ بیٹھے ہیں. چاہے کسی کو برا لگے، یہ اچھا، کوئی اس کو ریلیجس کارڈز ہے، ریلیجن ہمارا ہے، آئیڈینٹی ہماری، جو اس پہ حملہ آور ہوگا ہم آخری حد تک اس کی ڈیفنس کریں گے. نہیں، یہ جو بڑی آپ نے اہم بات کی، میں چاہوں گا، میں کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس، یہ بلوچستان کے مسئلے پہ ہم آتے ہیں. اور جیسے کہ وہاں پہ مطلب ہے پورے فٹ پرنٹس ہیں بھارت کی اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کے، آج سے نہیں، کلبھوشن یادیو کے زمانے سے. وہ کتنا بڑا چیلنج اور بن سکتا ہے ہمارے لیے، اور اس کے لیے مطلب ہے کیا پاکستان کو کرنا ہوگا، کائنیٹک کیا کرنا ہوگا، نان کائنیٹک ڈومین میں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، مجھے تو تھوڑا بہت پتہ اور اندازہ ہے کہ الحمدللہ اب فوکس آئے گا، اور فوکس جو آئے گا اس کے رزلٹ بھی آئیں گے. صرف اتنا میں کہوں کہ جو کائنیٹکس کی مخالفت جو لوگ کرتے تھے، ان کو اب اٹس ہائی ٹائم کہ وہ ریوزٹ کریں اپنی پوزیشن کو. اور ایک وقت رکوع ہوتا ہے اور ایک وقت سجدہ ہوتا ہے. آپ کائنیٹکس کے فیز اور ٹائمنگز کو چوز کرتے ہیں. پہلے جو کلنگ کیپیبلٹی اور جو وہ تھریٹ ہے، یا تو اس کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں یا اس کو منیمائز کرتے ہیں، ڈاؤن گریڈ کر کے. پھر جب آپ اس کو منیمائز کرتے ہیں، پھر اس انسرجنسی کے جو اسٹیٹڈ گول ہوتے ہیں، میسیجنگ آپ یہ کرتے ہیں کہ یہ ان اٹینیبل ہے. جب یہ ان اٹینیبل ہوتے ہیں تو پھر وہ ڈسرپٹ ہوتی ہے. اور جو ڈیولپمنٹ سائڈ ہے وہ تو دیکھیں، آپ کوئی کالونیل پاور تو نہیں ہے کہ جی آپ ایشیا کو ڈیولپ کر دیں، آپ افریقہ کو ڈیولپ کر دیں تو لوگ آپ سے محبت کرنی شروع کر دیں گے. دیٹ از یور نیشنل ڈیوٹی. یو شوڈ بی ڈیولپنگ پارٹس آف آل پارٹس آف بلوچستان، گلگت بلتستان، ساؤتھ آف پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، all of it. اس میں جو میں میسیجنگ کی بات کروں گا، کیونکہ دیکھیں آج کل کا دور وہ ہے کہ میزائل، توپیں، گولیاں بعد میں جاتی میدان جنگ میں، کانفلکٹ میں پہلے لفظ جاتے ہیں، خیال جاتا ہے، پہلے ریٹن ورڈ جائے گا، اسپوکن ورڈ جائے گا. اس میں جو ہماری طرف سے میسیجنگ ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے کائنیٹک آپریشن ضرورت ہے، کرنا پڑے گا، آپ کو دہشت گردی سے نمٹنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے کہ کچھ مطلب ہے کہ ایسے اقدامات کہ لوگوں کو لگے کہ جناب ان کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، سیاسی مسئلہ حل ہو رہا ہے، ایڈمنسٹریٹو مسئلہ حل ہو رہا ہے، گورننس کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، معاشی مسئلہ حل ہو رہا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ بھی کیا اتنا ہی عام نہیں جتنا کائنیٹک آپریشن ہے ہمارے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ایک تو اس کے دو پہلو ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ گورننس کی وجہ سے یہ انسرجنسی نہیں ہے، اس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کازز آف انسرجنسی یا جو کازز آف ٹیررزم ہے اس کو گورننس کے ساتھ ڈی کپل کر دیا جائے، لنک نہ کیا جائے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گورننس کے چیلنجز یا کرپشن جو ہے اس کو لائسنس دے دی جائے. ان دونوں پہلوؤں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ہم غلطی کرتے ہیں، میری نظر میں ہم جو غلطی کرتے ہیں کہ گورننس کے جو چیلنجز ہیں، تو جب ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے نا ٹیررزم کے کازز کو، ہم فوراً سمپلسٹک انداز میں اس کو لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لنک کی بنیاد نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دس، قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جو گورننس کے چیلنجز ہے، لائسنس ٹو کرپشن، لائسنس ٹو مس مینجمنٹ، وہ دی جائے. کیا گورننس میرپور خاص میں درست نہیں ہونی چاہیے؟ وہ پاکستانی نہیں ہے. کیا گورننس وزیرستان میں ٹھیک نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، ہر جگہ ہونی چاہیے، آپ درست کہہ رہے ہیں. میری یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. نہیں، یہی پرابلم ہے، یہی پرابلم. اگر کیا راجن پور میں گورننس کیلیفورنیا کی طرز زندگی ہے اس کی؟ وہاں پہ ایک بلوچ پاپولیشن ہے، وہ کیوں نہیں اس پہ انسرجنسی پہ اتری ہوئی؟ وہ کیوں نہیں سپریٹزم پہ اتری ہوئی؟ ہمارے کراچی کے لہاری کی بہت بری حالت ہے. لہاری سب سے بہت مطلب ورسٹ. وہاں پہ کیوں اس کے کچھ شاید 2-4-50 لوگ ہوں گے ادھر، لیکن جو وائڈ اسپریڈ سپورٹ ہے، گورچانی، مزدار،
ملغانی، ایک بڑی بیلٹ ہے جہاں پہ بلوچ کوئی سلیمان کے اس طرح پڑے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں کر رہے؟ سو گورننس، دوبارہ میں یہ اہم نقطہ ہے، میں اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی لائسنس نہیں ہے کہ آپ اس کی مس مینجمنٹ یا اس کی کرپشن کو لائسنس کر دیں کہ چلے جی جب تک یہ ہم مینج کرتے رہیں گے تو آپ یہ کرتے رہیں. نو، اس کو بالکل ایڈریس ہونا چاہیے، لیکن اس کو ٹیررزم کی کازز کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہیے. یہ جسٹیفیکیشن نہیں دینی چاہیے. لیکن ایک اور جو ایشو ہے اور جو آپ کو ہمارے ہیومن رائٹ کے گروپس بہت زیادہ اٹھاتے ہیں، ہمارے مطلب سیاسی کارکن اٹھاتے ہیں، وہ مسنگ پرسنس کا کیس ہے. اور اب وہ ٹھیک ہے، اب اس میں اب یہ بحث ہو سکتی ہے کہ جی ایکس نمبر ہے، وائی نمبر ہے، زیڈ نمبر ہے، ہم اس پہ نہیں جا رہے. لیکن اگر ایک بھی ہے، دو بھی ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اسٹیٹ کو اس کو ایڈریس کرنا کتنا ضروری ہے، اور کیوں نہ کرے وہ وار فوٹنگ کے اوپر، تاکہ آپ وجہ ختم کر دیں لوگوں کے اعتراض کی. یہ اب میں اس پہ ذرا مجھے بالکل نہ روکیے گا. میں بالکل نہیں روکوں گا. دیکھیں، یہ بنیادی طور پہ جو alleged violation of procedural rights of the militants، اگر میں اس کو اپنے تئیں بیان کر سکوں کہ جو ملیٹنٹس ہیں ان کی جو پروسیجرل رائٹس ہیں اس کی وائلیشن پہ لوگ وائس ریز کرتے ہیں کہ جی آپ ان کو عدالتوں میں، ان کی انوسنس اور بے گناہی کو کوئی پلیڈ نہیں کرتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان ہینیس کرائم میں انوالو ہیں تو آپ ان کو عدالتوں کے سامنے پیش کریں. بیانیہ یہ ہے. یہ کسی بھی ریاست کی ڈسکریشن ہے، چوائس ہے کہ وہ اپنے پروسیجرل رائٹس کو لبرل بناتی ہے، کنزرویٹو بناتی ہے، اس کا جو یارڈ سٹک ہے وہ کتنا رکھتی ہے، اس میں جو کامن کرائم ہے اس کے لیے رول آف لا کرنا پڑے گا آپ کو. نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے آپ کنکلوڈ کرنے دیں. جب آپ نے سوال کیا انتہائی اہم ہے. ایک جملہ آپ میری عرض کہ وہ ٹھیک ہے لبرل بنائے، کنزرویٹو بنائے، لیکن وہ مطلب ہے کہ قانون کے حساب سے تو میری عرض سن لیں عامر صاحب، میری عرض سن لیں. میں آج ویسے ہی بھڑکا ہوں دو چار موقعوں پہ اس کوسچن پہ، اس لیے آپ کے ساتھ میں کوشش کروں تامل سے بات کروں تاکہ لوگ میری بات سن سکیں اور سمجھ سکیں. اختلاف رکھے، اتفاق کریں، ان کا حق ہے. جو ٹیررزم کا جب حملہ ہوا امریکہ پہ تو پیٹریاٹ ایکٹ پاس ہوا. پیٹریاٹ ایکٹ میں جو بیسک سول لبرٹیز کے ساتھ اس کا تعلق تھا اس کو کمپلیٹلی کمپرومائز کیا گیا. اسی لیے گوانٹانامو بے جیسے جگہوں کو بڑھایا گیا، رکھا گیا، اور 20-30 سال جو پوری لبرل ڈیموکریسی ویسٹ کی تھی اس نے ویزاوی ٹیررزم انتہائی سخت گیر موقف رکھا. یو کے میں جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس میں ناٹ جسٹ پارٹیسپینٹ ان دا ٹیررزم ایکٹ بٹ سم ون ہوز گلوریفائنگ. میں یہاں بیٹھا ہوں ٹویٹر پہ لائک کا میں نے کر دیا، دس از ان گلوریفیکیشن. جعفر ایکسپریس خضدار کا واقعہ، میں نے اس پہ لائک کا بٹن دبا دیا. اس لائک کے بٹن کو اسٹیبلش جب ہوگا یہ گلوریفیکیشن آف ٹیررزم ہے، وہ اس کو ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں. یہ سوال اب پاکستان کے سامنے ہے کہ جو ملیٹنٹس کے پروسیجرل رائٹس ہے اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے، کریں، بسم اللہ. میں تو فرد ہوں، میں تو نہیں روک سکتا ہوں نا آپ کو. آپ اس ملیٹنٹس کے عشق میں مبتلا ہوتے ہوں. نہیں دیکھیں، میں آپ کو بنیاد بنا کر، دیکھیں میں اگر عامر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے میں اپنی بات نہیں کہہ پاؤں گا. میں نے آپ کو سوال کا ہر حق دیا ہوا ہے، مجھے جواب کا حق دیں کہ میں اپنی انداز میں اپنی بات رکھوں. چلیں رکھیں. اور میں بیچ میں سوال آ جاتا ہے. آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ان ملیٹنٹس کے رائٹس، پروسیجرل رائٹس کے لیے یہ سول سوسائٹی، یہ لائرز، یہ ججز، یہ سٹرگل کر رہے ہیں، یہ پلیٹ کر رہے ہیں، ایڈوکیٹ کا تو عشق ہی ہے نا، رومانس ہی ہے نا. نہیں، رومانس نہیں ہے. دیکھیں رومانس اور عشق نہیں ہوگا، ریشنل سپورٹ. پھر آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. دیکھیں پروسیجرل رائٹس میں سمری ایگزیکیوشن اگر الیجلی ہو رہی ہے، مبینہ طور پہ ہو رہی ہے، تو آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا نا. میں کر رہا ہوں، بغیر عدالت کے آپ گولی نہیں مار سکتے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا. میری بات تو سن لیں، آپ میری بات سن لیں. میں آپ نے کنڈیشن کر دیا کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. میرے اندر یہ مورل جرت ہے کہ میں اس کو جواب دے رہا ہوں. پاکستان کا آئین کہتا ہے، ہمارا قانون کہتا ہے. آپ مجھے الاؤ تو کریں نا، آپ الاؤ کریں. اس پاکستان کے آئین کے تحت خضدار میں بچے مارے ہیں. اس پاکستان کے آئین کے قوانین کے تحت اے پی ایس میں معصوم بچے مارے ہیں. کیا آپ کے کلیکٹیو ضمیر میں
کسی کو یہ خیال آیا کہ ان پرپیٹریٹرز کو ان قوانین کے تحت 9 بندوں کو بھی ہم کنوکٹ نہیں کر پائے؟ کیا آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ کھوکھلے قوانین ہیں؟ یہ وہ قوانین ہیں جو ماؤں کی گودیں اجاڑتی ہیں، ان کا مداوع نہیں کر پاتی۔ آپ سجدہ کریں ان قوانین کو، آپ ان کو خدائی حیثیت دیں، ان قوانین کو آپ ان کو اعلیٰ و عرفہ مقام دیں۔ یہ آپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہی، یہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ میں کہوں گا اس میں اب میں آ رہا ہوں، اب مجھے ایک جملہ مجھے عامر صاحب مجھے تھوڑا سا یہ ایک بحث ہوگی کہ کیا ان کے پروسیجرل رائٹس کو پریفرنس دینی پڑے گی یا ان آرمڈ سٹیزنری کا رائٹ ٹو لائف جو پروٹیکٹ کرنا ہے اس کو پریفرنس دینی مجھے ایک بات سمجھائیے، میں آپ کا بات بالکل سمجھ گیا، سب لوگوں نے ہمارے سامنے ناظرین نے دیکھ لی۔ جو بڑا سوال ہے کہ یہ پروسیجرل اگر کمزوریاں ہیں آج سے نہیں ہے، بہت عرصے سے دور نہیں ہوتی۔ اچھا میں 30 سیکنڈ لوں، یہ پوری گفتگو مجھے کوئی غلط نہ سمجھے، میں اس کو ٹیررزم کے کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں، پولیٹیکل کانٹیکس میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں بھی دہشت گردی کی بات کروں۔ میرا ایک سوال ہے کہ اس ملک میں کہتے ہیں روز قتل ہوتا ہے، آنر کلنگ ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، ایک ان اناؤنس موریٹوریم آپ نے لگایا ہوا ہے سزائے موت کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اور وہ آپ مطلب ہمارا آئین الاؤ کرتا ہے لیکن آپ کی ریاست نے لگایا ہوا ہے، تو کیوں آپ لوگ خود آپ کی جو ہماری حکمران اشرافیہ ہے وہ کیوں نہیں لیگل کورس لیتی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں گا، اوپن اینڈ شٹ کیسز ہماری 10 برس یہ اس حکمران اشرافیہ میں اصل میں آپ تماشبین نہیں فریق ہیں، آپ خود بھی اس اشرافیہ میں سے ہیں، آپ اس اشرافیہ میں سے بطور ایک بہت نامور صحافی ہیں، میں بہت نامور سیاستدان سو کالڈ ہوں، ممبر آف پارلیمنٹ ہوں، نہیں یہ آپ انکساری سے کام لے رہے ہیں، ہم سارے اس اشرافیہ کا حصہ ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو تماشبین بن جاتے ہیں، جب حقوق مانگتے ہیں تو فریق بن جاتے ہیں۔ آپ یا فریق بنے یا تماشبین بنے، اگر تماشبین بنیں گے تو تماشبینوں والا جواب ملے گا، اور اگر فریق بنیں گے تو پھر فریق والا جواب ملے گا۔ ہم تمام لوگ ان تضادات کے ساتھ اس ریاست کو چلانا چاہتے ہیں۔ آپ قطعاً نہیں چاہتے ہیں کہ لاز کے اندر وہ تبدیلیاں لائی جائیں جو ٹیررزم کے مقابلے میں، ٹیررسٹ کے مقابلے میں جو لا انفورسمنٹ بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں کہ ہاتھ مضبوط ہونے چاہیے ہماری ریاستی اداروں کے۔ آخر میں اس پارلیمان میں موجود ہوں، میں اس میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں، میں یہاں کے جو لبرل تھنکرز ہیں ان کو سنتا ہوں، میں یہاں کے جو انٹیلیجنشیا ہے، یہ اشرافیہ میں نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو کہا نا وہاں تماشبین بن جاتے ہیں، پھر فریق نہیں بنتے۔ یہ تمام کے تمام اشرافیہ کے مختلف اشکال اور پہلو ہیں، ان تمام کو سوچنا ہوگا۔ یہ سوال ہمارے لیکن آپ نے بڑا جو میرے خیال میں جس طرح سے آپ نے بیان کیا تو مسئلہ جو ہے حکمران اشرافیہ کا ہی آ جاتا ہے۔ مجھے اجازت ہے کہ وقفہ لے لیں، اس کے بعد ناظرین وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کاکڑ صاحب نے آج بہت ساری اہم باتیں کی، لیکن میرے خیال میں بہت ساری پنچ لائنز میں ایک بڑی اہم پنچ لائن یہ ہے کہ جناب ہمیں اپنے جو داخلی تضادات ہیں ان کو حل کرنا ہے۔ جب تک ہم حل نہیں کریں گے، اور اس میں انہوں نے بالکل صحیح بیان کیا کہ حکمران اشرافیہ جو مختلف فیسٹس ہیں ان فیسٹس کو جب تک وہ ہم آہنگ ہو کے نہیں چلیں گے، پاکستان کے معاملات دل آگے نہیں بڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ کاکڑ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ عامر رضا کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔